کہاں چھپی ہے تمہاری ماں؟ باہر بلاؤ اسے، پڑوس کی ایک اڈیر عمر عورت نے کہا تھا۔ کیا بات ہے باجی، آپ سب یہاں؟ فضا بیگم نے باہر آتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ نہ کرے جو میں تم جیسی بازارو عورت کی باجی کہلاؤں۔ ارے میں کہتی ہوں تمہیں شرم نہیں آتی ایک طوائف زادی ہو کر شریفوں کے محلے میں رہتے ہوئے؟ وہ تو شکر ہے میں نے اس لڑکے کی باتیں سن لی جو ابھی تمہارے گھر میں چیخ رہا تھا، ورنہ تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ تمہاری اور تمہاری بیٹی کی اصلیت کیا ہے۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ دھکے دے کر اپنے محلے سے نکالیں گے سبھی۔ فضا بیگم نے سر جھکا کر ان کی باتیں سنی تھیں۔ سب خواتین اپنی اپنی بھڑاس نکال کر واپس لوٹ گئی تھیں۔ حورین نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا تھا جو ابھی تک سر جھکائے روئے جا رہی تھی۔ حورین نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اٹھی تھی۔ سامان پیک کریں امی، یہاں سے چلتے ہیں۔ حورین نے ان کے آنسو صاف کر کے کہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، ہم کسی ایسی جگہ چلیں گے جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔ فضا بیگم نے اسے تسلی دی تھی۔ ہم وہاں جائیں گے جو ہماری جگہ ہے، جہاں کوئی تانے نہیں مارے گا اور نکالے گا بھی نہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں ہرگز بھی تمہیں اس غلاظت میں لے کر نہیں جاؤں گی، یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ فضا بیگم اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ بہت بھاگی ہوئی ہوں میں امی، لیکن اب اور نہیں۔ میری منزل کوٹھے سے شروع ہو کر کوٹھے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ آخر ناجائز جو ٹھہری۔ تم ناجائز نہیں ہو حورین، میں نے نکاح کیا تھا تمہارے باپ سے۔ کیا فائدہ ہوا آپ کو ان سے نکاح کرنے کا؟ وہ شخص آپ کو آپ کا حق نہیں دلا سکا امی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ جائز ہوتے ہوئے بھی میں نے ساری زندگی لوگوں کے تانے سنتے گزاری ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ میں ناجائز ہی ہوتی اور وہ گھٹیا شخص آپ کی زندگی میں آیا ہی نہیں ہوتا، حورین نے چیخ کر کہا تھا اور فضا بیگم کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ حورین نے اپنے گال پر ہاتھ رکھے سپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں دیکھا تھا۔ اس شریف زادے کے خلاف آپ کچھ نہیں سن سکتی نا؟ ٹھیک ہے، تو چلیے شریفوں کے خون کو کوٹھے کی گلیوں میں رولتے ہیں۔ میں بھی تو وہ گلیاں دیکھوں جن کی میں مقیم ٹھہری، جو میرے نام سے منسوب ہوئی۔ وہاں سے تو میں کبھی گزری ہی نہیں۔ اب اپنی اصلی دنیا میں چلتے ہیں، یہ شریف زادوں کی دنیا ہے، ہماری نہیں، وہ سرد لہجے میں کہتی اندر بڑھ گئی تھی۔ فضا بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رمشا، جاؤ غریب کو جگہ کراؤ، ابھی تک سو رہا ہے۔ اقرا بیگم نے ناشتہ لگواتے ہوئے کہا تھا۔ جی ماما جانی۔ رمشا اریب کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اریب کشن سینے سے لگائے مزے سے سو رہا تھا۔ اریب اٹھ جاؤ، اریب، اریب اٹھ جاؤ، اٹھ بھی جاؤ ابھی۔ رمشا نے اسے آوازیں لگائی تھیں، مگر بے سود، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو مردوں سے شرط لگا کر سونے کا عادی تھا۔ اریب، اریب اٹھو نا۔ رمشا نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ اریب نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اور مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ صبح اٹھتے ہی محبوب کا دیدار ہوا تھا تو اس سے حسین صبح اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھو، اریب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، تمہیں جگانے آئی تھی۔ آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں ساتھ، رمشا نے فوراً کہا تھا۔ ارے یار بیٹھو تو صحیح، میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا۔ اریب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اریب کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، جانا ہے۔ رمشا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ ڈونٹ ٹیل می کہ ایسا ہی ہے، اریب نے اس کے لال ہوتے گالوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، رمشا نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، تمہیں ہمیشہ کے لیے چاچو سے مانگ لوں؟ اریب نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ رمشا نے فوراً پیچھے ہو کر حیرت سے اسے دیکھا تھا جو مسکرا کر اس کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ رہا تھا۔ بولو نا، خاموش کیوں ہو گئی؟ مجھ سے شادی کرو گی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا رمشا اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر بھاگی تھی۔ جواب تو دیتی جا، اریب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ رمشا اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی اور سامنے سے آتی انشا سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا، سونامی آ گئی ہے کیا؟ انشا نے اپنا ناک دباتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، سوری، رمشا نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اسد تو باہر گیا ہے، پھر اس نے کون سا بھوت دیکھ لیا؟ ناک توڑ دیا میرا، انشا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور کچن کی طرف گئی تھی۔ آخر اسے آج اسد کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تھا جس کے بعد زلزلہ آنے کے کافی امکان تھے۔ کہاں جا رہے ہو عامل؟ میٹنگ ختم ہوتے ہی اسے افراتفری میں آفس سے باہر جاتا دیکھ کر ریحان شاہ نے پوچھا تھا۔ بابا مجھے دوست کے پاس جانا ہے، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، عامل نے بہانہ گڑھا تھا۔ عامل، تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ ریحان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ عامل نے گہری سانس خارج کی تھی۔ آئی ایم فائن بابا، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تھا۔ اپنی پریشانی حل کر لو، تم مجھے پریشان اچھے نہیں لگتے، ریحان شاہ نے اسے گلے لگا کر کہا تھا۔ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، پلیز کبھی مجھے غلط مت سمجھیے گا بابا، عامل نے ان سے الگ ہو کر کہا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے میری جان، عامل ریحان شاہ ایک بہت اچھا بیٹا ہے، ریحان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ عامل بھی مسکراتے ہوئے انہیں خداحافظ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ فضا بیگم کی کال کی وجہ سے بہت تیز ڈرائیو کر کے وہ وہاں پہنچا تھا۔ کیا ہوا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عامل نے اس کے دروازے کے پاس کھڑی فضا بیگم سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، کل سے دروازہ ہی نہیں کھولا اس نے، اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے،
میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ میری بات ہی نہیں سن رہی، اپنی بات منوائے بنا وہ نہیں مانے گی، فضا بیگم نے پریشانی سے کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھتا ہوں اسے۔ عامل نے انہیں تسلی دیتے ہوئے دروازے پر دستک دی تھی، پھر اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا تھا۔ حسن جہاں کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی عامل کے پاس ہوتی تھی۔ عامل کے اندر جانے پر فضا بیگم کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر دیکھ رہی تھی۔ عامل نے اسے اپنی طرف گھما کر گلے لگایا تھا۔ میری جان نکال دی تم نے یار، کیوں کرتی ہو ایسا؟ عامل کے لہجے کی بے چینی وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عامل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا تھا۔ حورین نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے تھے اور رخ موڑ گئی تھی۔ بس کر دو یار، پلیز ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، میں ساری بری یادیں مٹا دوں گا، عامل نے اس کے سامنے آ کر کہا تھا۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں تمہارا ہونا نہیں لکھا، اس نے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نئی لکیریں کھینچ دوں گا، عامل نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ نئی لکیروں کی نہیں، نئے ہاتھ کی ضرورت ہے تمہیں، اپنے جیسی کوئی شریف جا کر ڈھونڈو۔ حورین نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو، مجھے میری حور کی ضرورت ہے۔ حور نہیں ہوں میں، حسن جہاں ہوں، ایک تا وائف، حورین نے تلخی سے کہا تھا۔ حور پلیز اسٹاپ اٹ، وہ بے بس ہوا تھا۔ میرے رونے پر، چیخنے چلانے پر تم رکے تھے جو میں رک جاؤں، اس نے تیز آواز میں کہا تھا۔ آئی ایم سوری یار، آئی ایم سوری، معافی مانگ تو رہا ہوں میں۔ مت مانگو معافی، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری معافی کی، بلکہ معافی میں مانگتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں میں، پلیز مت آیا کرو یہاں پر عامل، حورین نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ نہیں آؤں گا یہاں، بس ایک بار ہمارا نکاح ہو جائے، پھر نہ تم آؤ گی نہ میں، عامل نے اس کے جڑے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ میں تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گی، کبھی نہیں، میری زندگی ہے، میری مرضی جیسے چاہے گزاروں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور کبھی واپس مت آنا، جان چھوڑو میری، وہ پھٹ پڑی تھی۔ نکاح تو میں تم سے کر کے رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، عامل نے اس کا بازو دبوچ کر کہا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کرتے ہو نکاح، باپ کا مال سمجھ رکھا ہے کیا جو اپنی مرضی کرو گے؟ میں حورین نہیں ہوں جو تمہاری بات مان لوں گی، میں حسن جہاں ہوں، اگر تم نے زبردستی کی تو ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی اپنی جان لینے میں، حورین نے اسے پیچھے دھکیل کر کہا تھا۔ تمہیں آنٹی کا بھی خیال نہیں ہے؟ ان کے بارے میں تو سوچو، کیا گزرتی ہوگی ان پر تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر، عامل نے اسے بلیک میل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں نے آج تک جو بھی سہا ہے نا، امی کی وجہ سے ہی سہا ہے، جائز ہوتے ہوئے بھی ناجائزوں والی زندگی گزاری ہے میں نے، کیوں کروں میں ان کا خیال، بولو، حورین نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا تھا۔ حور میری جان پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، آنٹی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، ایک بار ہمارا نکاح ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، چاہے تو عزت کو تار کر دو، مگر حسن جہاں نکاح نہیں کرے گی، مرتے دم تک نہیں، حورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور رخ موڑ گئی تھی۔ عامل تھکے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھا تھا، پاس ہی بیڈ پر اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ عامل نے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے پہنایا اور کھینچتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، وہ بھی بے جان گڑیا کی طرح کھینچتی چلی گئی تھی۔ اسد کتنی دیر کر دی تم نے؟ اقرا بیگم نے اسے اندر آتا دیکھ کر کہا تھا۔ سوری امی، جاگنگ کرنے کے بعد ایسے ہی پارک میں بیٹھ گیا تھا، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، اسد نے مسکرا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ انشا کے چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسد نے زور زور سے آوازیں دی تھی۔ بڑا آیا تھا منہ لگنے والا، اب پتہ چلے گا انشا کیا چیز ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ امی آپ رکے، میں دیکھتا ہوں، اقرا بیگم کو منع کر کے اریب اسد کے کمرے میں گیا تھا۔ کیا ہوا بڈی، سب ٹھیک ہے نا؟ اریب نے واش روم کا دروازہ بجایا تھا۔ یک، اتنی گندی بدبو، یہ اسمیل مجھے مار دے گی اریب، پلیز ہیلپ می، اسد چیخا تھا۔ کس چیز کی اسمیل، کیا ہے اندر؟ اریب پریشان ہوا تھا۔ میرے واش روم میں پانی نہیں آ رہا، پلیز جا کر دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ اسد کے کہنے پر اریب فوراً باہر نکلا تھا اور جا کے پانی کی فٹنگ چیک کی تھی۔ اسد کے واش روم کی طرف جانے والا پائپ بند کر دیا تھا کسی نے، اور اس کسی کو اریب اچھے سے جانتا تھا۔ اریب نے فوراً پانی کھولا تھا اور اسد کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اریب مجھے شیمپو لا کر دے، اسد پھر سے چیخا تھا۔ کیا تیرے واش روم میں شیمپو نہیں ہے؟ اریب حیران ہوا تھا۔ اریب میں مر جاؤں گا، جلدی جا، وہ بس رونے کو تھا۔ اریب نے اپنے واش روم سے شیمپو لا کر اسے دی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلا تھا۔ کیا ہوا بڈی، کس چیز کی اسمیل تھی واش روم میں؟ اریب نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ یہ انشا نہیں کیا ہے، آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کے چوتھے کی بریانی کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ اریب۔ اسد ٹاول بیڈ پر پھینکتا باہر نکلا تھا۔ بڈی ہوا کیا ہے، اب کیا کر دیا اس نے؟ اریب اس کے پیچھے آیا تھا۔ انشا، انشا کہاں ہو؟ آج تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی ہوگی، باہر نکلو، وہ غصے سے پکارتا ہوا نیچے آیا تھا۔ کیا ہوا اسد، اب کیا کر دیا میری بچی نے؟ اقرا بیگم اس کی غصے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ انشا نے پھر سے کوئی شرارت کی ہے۔ اگر وہ بچی ہے تو پھر بیچ آئیے مجھے آپ کی لاڈلی بچی نے میرے شیمپو کی بوتل خالی کر کے اس میں انڈے ڈال دیے اور میرے واش روم کا پانی بند کر دیا، ابھی موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، یہ کتنی گندی اسمیل تھی، اسد نے جرجری لی تھی۔ اریب اور اقرا بیگم اپنی ہنسی چھپانے کے لیے رخ موڑ گئے تھے۔